مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا جی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت کی ہے۔ جہاں معاذ مطلقاً بولا جاتا ہے اس سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوتے ہیں، تو یہاں پر حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نصیحتیں فرمائی۔ چونکہ یہ صاحب تقوی صاحب زہد تھے اور عزیمت پر عمل کرنے کو پسند فرماتے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عامتاً ان کو نصیحت کرتے۔ تو یہاں پر جتنی بھی نصیحتیں ہیں وہ عزیمت پر مبنی ہیں، اس لیے کہ ان کو عزیمت پر عمل کرنا پسند تھا۔ وہ 10 نصیحتیں کیا ہیں؟ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر اوصانی حکم تاکیدی کے معنی میں، یعنی تاکیدی حکم کو بیان کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ وصیت تو لازم ہوتا ہے، وصیت تو لازم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 کلمات کی نصیحت فرمائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو ہم بطور تاکید کے بیان کر رہے ہیں، نہ کہ بطور لزوم کے۔ تو وہ 10 نصیحتیں کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم کے طور پر بیان فرمایا؟ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ اور جلا دیے جاؤ، یہ عزیمت ہے۔ اور قرآن پاک میں کہا ہے کہ من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان، کہ جو شخص اکراہ کیا جاوے اس کے ساتھ، یعنی زبردستی کی جاوے، اور وہ کلمہ کفر بول دے اور دل مطمئن ہے تو وہ مسلمان رہے گا۔ اور یہاں پر اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اگرچہ کوئی زبردستی کرے، تمہاری جان لینے کی کوشش کرے، پھر بھی تم اپنی جان دے دینا، لیکن کلمہ کفر نہ بولنا اور شرک نہ کرنا، تو یہ عزیمت ہے۔ اگر کوئی اس پر عمل کرتے ہوئے اس کی جان چلی جاتی ہے تو وہ شہید ہے، اور اگر وہ اس عزیمت پر عمل نہیں کرتا بلکہ رخصت پر عمل کرتا ہے کہ زبان سے کلمہ کفر بول دیتا ہے، شرک کر دیتا ہے، لیکن دل مطمئن ہے، تو اس نے رخصت پر عمل کیا، اس وجہ سے اس کی پکڑ نہیں ہوگی، وہ مومن ہی رہے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت معاذ اخص الخاص افراد میں سے ہے، اور جو اخص الخاص افراد میں سے ہوتے ہیں ان کے لیے عزیمت کا بیان ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے عزیمت والے مسئلے کو پیش کیا۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی کہ نیکی اور وہ اچھے کام اور اچھے امور جو ابرار اور نیک لوگوں کے بارے میں، نیک لوگوں کے حق میں متصور ہوتا ہے، وہی نیک امور اور اچھے امور مقربین کے حق میں سیئات سمجھے جاتے ہیں، اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اس مقولے کا آپ نے بارہا سنا ہوگا اور اس کا مطلب بھی سمجھا ہوگا، اس کی مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا، یہ دوسری نصیحت ہے۔ اگرچہ تمہیں حکم دے کہ اپنی بیوی کو گھر سے نکال دو اور اپنے مال کو بھی نکالو، کیا مطلب؟ والدین کی ہر امر میں اطاعت لازم ہے، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی بیوی کو، اس کی بیوی کے بارے میں کیا ہے کہ اس کو گھر سے نکال دیا جاوے، یا جو مال ہے اس کو مکمل خرچ دے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تو اس کی بھی اطاعت لازم ہے۔ اب یہاں پر اختلاف ہے مسئلہ میں کہ اگر والدین بیوی کو طلاق دینے کا حکم دے تو اب اولاد کیا کرے، بیٹا کیا کرے؟ تو اس سلسلے میں ہمارے یہاں راجح اور اصح قول یہ ہے کہ اگر بیوی کی طرف سے قصور ہے اور وہ ازالے کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو والدین کی اطاعت لازم ہے، اور اگر بیوی کی طرف سے کوئی قصور نہیں ہے، صرف والدین اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بیوی کو طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے اپنے والدین کو سمجھانے کی کوشش کرے، اس کو منانے کی کوشش کرے، لیکن اگر واقعتاً اس کی طرف سے قصور ہے اور عورت اس کوتاہی کی تلافی اور اس کا ازالہ نہیں کرنا چاہتی ہے، تب تو والدین کی اطاعت لازم ہے۔ یہی تفصیل مال کے بارے میں ہے کہ والدین کہے کہ سارا مال خرچ کر دو،
تو اگر وہ صحیح راستے میں خرچ کرنے کو کہہ رہے ہیں اور ضرورت سے زائد ہے تو اب والدین کی اطاعت لازم ہے. لیکن اگر ضرورت سے زائد نہیں ہے بلکہ صرف اپنی ضرورت کے بقدر مال رکھتا ہے, 100-200 روپئے ہے اور اسی سے اس کے پورے گھر کا خرچہ چلتا ہے دن بھر کا, اور والدین کہا کہ اس کو پورا خرچ کر دو, یا تو اللہ کے راستے میں یا غلط راستے میں, دونوں صورتوں میں اس کی گنجائش نہیں ہوگی. اور اگر ضرورت سے زائد ہے تو اچھے راستے میں اچھی جگہ پر خرچ کرنے کو کہے تو ان کی اطاعت لازم ہوگی. دوسرا یہاں پر تیسرا مسئلہ یہ بھی چلتا ہے کہ والدین اور بیوی کے نفقے کا حکم کیا ہے, یعنی اولاد کے مال میں سے کتنا نفقہ بیوی کا اور اولاد کا اور والدین کا دیا جائے گا. اس کی تفصیل آپ نے وقایہ باب النفقہ میں تفصیلاً پڑھ لیا ہے. 2 شرطوں کی بنیاد پر ان کا نفقہ واجب ہے, مخصوص لوگ ہیں, یعنی مخصوص لوگوں کا نفقہ لازم ہے, اور وہ کون کون سے, اس کی پوری چارٹ اور ترتیب وقایہ میں ہے. اور اس میں 2 شرطوں کو بیان کیا کہ خود صاحب نفقہ یعنی جو نفقہ دینے والا شخص ہے وہ مالدار ہو, اور جس کو نفقہ دیا جا رہا ہے وہ غریب اور محتاج ہو. اگر دونوں شرطوں میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہو جائے تو پھر نفقہ لازم نہیں ہوگا. لہذا اگر بیٹا ہی خود غریب ہے اور والدین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تب بھی بیٹے پر نفقہ لازم نہیں ہے. اور اگر لڑکا مالدار ہے اور والدین بھی مالدار ہیں, ان کے پاس اپنے ذاتی خرچے کے لیے پیسے ہیں, تب بھی لازم نہیں ہے نفقہ. سمجھ گئے؟ دونوں شرطوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے. اور غریب اور مالدار سے مراد کیا ہے تو وہاں کہا یسار صدقۃ الفطر, اس کی تفصیل بھی وہاں پڑھ لی ہے وقایہ. فمن شاء تفصیل فلیراجع الیہ. لیکن بیوی کا خرچہ کسی بھی صورت میں مستثنا نہیں, ہر حال میں دینا ہے, چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو. اور شوہر چاہے کنگال ہو, کلاش ہو, اس کے جیب میں ختمل کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو, اور اس کو بیوی غنیہ ہو, تب بھی شوہر کے اوپر خرچہ لازم ہوگا. سمجھ لیں جی. اور نابالغ اولاد کا بھی خرچہ باپ پر ہوگا, اور بالغ بیٹی کی جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے اس کا خرچہ بھی باپ کے اوپر لازم ہوگا. یہ اشارتاً سارے مسائل کو بتلا دیا ہے, مزید تفصیل وہاں دیکھ لیں. اور مکتوبہ نماز کو جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا, اس لیے کہ جس نے جان بوجھ کر کے متروکہ نماز کو چھوڑا تو وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو گیا. ترک صلاۃ متعمدن یعنی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے کا حکم کیا ہے. اس سلسلے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے, اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن حدن اس کو قتل کیا جائے گا متعمدن ترک صلاۃ اور جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ کے ذمے سے نکل گیا ہے, اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں جو تھا وہ نکل گیا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تو اللہ کے ذمے سے بری ہو گئے, یعنی اب اللہ اس کا ذمہ دار اس کا کفیل نہیں ہو. اور جو اللہ کے ذمے میں نہیں ہے ایسے شخص کو قید خانے میں ڈال دینا چاہیے جب تک کہ اپنی عادت نہ سدھار لے. اور جب وہ سدھر جاوے اور توبہ کر لے کہ آئندہ میں جان بوجھ کر کے نماز کو ترک نہیں کروں گا, جان بوجھ کر کے نماز کو قضا نہیں کروں گا, تو اب ایسے شخص کو رہا کر دیا جائے گا, اس کو قتل نہیں کیا جائے گا عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اس کی تفصیل ماقبل میں ارکان صلاۃ جہاں نماز مفروضہ کی تفصیل چلی تو وہاں تفصیلاً بیان کر دیا گیا تھا, اس لیے اس کی تفصیل ماقبل میں آ چکی ہے. جی تو پہلی نصیحت شرک نہ کرنا, دوسری نصیحت والدین کی نافرمانی مت کرنا, تیسری نصیحت کہ نماز کو جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا, اور چوتھی نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کی کہ شراب مت پینا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آگے کہ تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد شراب ہے, اس وجہ سے کہ شراب پینے کی وجہ سے عقل زائل ہوتی ہے, اور عقل ہی کی وجہ سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. عقل ہی وہ چیز ہے جو انسان کو گناہ سے باز رکھتی ہے. لیکن جب عقل ہی مستور ہو جاوے شراب پینے کی وجہ سے تو اب انسان بے تحاشا اور کلم کھلا ہر گناہ کو بے حیائی کے ساتھ کرنے لگ جاتا ہے. اسی وجہ سے شیطان نے انسان سے کہا کہ یا تو اس عورت سے زنا کرو یا شراب پی لو, دونوں میں سے جو بھی آپشن ہے اختیار کر لو.
تو اس آدمی نے سوچا کہ شراب کا گناہ کم ہے اور زنا کا زیادہ ہے، اس لیے اس نے عورت سے زنا کو متروک کر دیا اور ترک کر دیا اور کہا کہ مجھے یہ آپشن پسند ہے کہ میں شراب پی لوں، لہٰذا اس نے شراب پی لی اور شراب میں کی لت میں دھت ہو کر کے اس نے عورت سے بھی زنا کر لیا۔ تو دیکھیے شراب نے صرف دیکھنے میں معمولی سا گناہ ہے، لیکن اس گناہ کے ارتکاب کے بعد انسان بہت سارے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، جیسے عورت کے ساتھ زنا کرنا، بدتمیزی کرنا، گالی بکنا، لڑنا جھگڑنا، یہاں تک کہ جان بھی لے لیتا ہے شراب کی حالت میں۔ اسی وجہ سے بہت سارے ایسے شرابی کو دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے خود اپنے معصوم بچوں کو قتل کر دیا، وہ اپنے خود معصوم بچے کے قاتل بنے۔ ایسے واقعات آپ آئے دن سننے کو ملتے ہیں۔ اپنی بیوی کو، اپنے بوڑھے والدین کو پیسے نہیں دے رہے تھے شراب کے لیے اور نہیں برداشت کر پائے اس تکلیف کو، تو والدین کی جان لے کر کے شراب کے پیسے نکالے۔ ابھی ہی کچھ واقعات ہیں یو پی وغیرہ کا، تو ایک 22 سال کا جوان لڑکا تھا، اس کو نشے کی لت لگ گئی تھی، تو اس نے اپنے دونوں والدین، اپنی دونوں بہنوں کو اور اپنی دادی اور نانی سب کو قتل کر دیا اور پھر فرار ہو گیا۔ اور لوگ تحقیق کرتے رہے کہ کس نے قتل کیا، پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس کا جوان بیٹا جو کہیں گھوم رہا ہے، سیر سپاٹے کر رہا ہے، اسی نے اس کو جان سے مارا تھا، گھر کے سارے افراد کا صفایا کر دیا۔ حالانکہ قتل سے پہلے اس کے والد نے 1 لاکھ کی گاڑی دلوائی تھی، یعنی 2 لاکھ کا فون دلوایا تھا اور کچھ 3-4 لاکھ اس کو خرچ کرنے کے لیے دیے تھے، لیکن وہ کم پڑ رہے تھے اپنی نشہ کو پورا کرنے کے لیے۔ یعنی کروڑوں اربوں کا مالک تھا باپ، وہ کس کام کروڑوں اور اربوں کا، یعنی جب بیٹا ہی نافرمان ہو، نشہ میں دھوت رہتا ہو۔ جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب مت پینا، اس لیے کہ ہر گناہ کی جڑ اور فساد کی بنیاد وہی ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، 5ویں چیز معصیت سے بچو، گناہوں سے بچو۔ تو معاصی کا ذکر تو ہو چکا ہے، شراب وغیرہ، تو یہ تخصیص بعد تعمیم کے قبیل سے ہے۔ پہلے مخصوص کبائر کو ذکر کیا اور اب عام کبائر کو بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اس حدیث کا تعلق کس سے ہے، ترجمہ الباب کے پہلے جز یعنی کبائر سے ہیں، اس لیے کہا وَإِيَّا وَالْمَعْصِيَةَ۔ اسی لفظ سے آپ استدلال کر سکتے ہیں کہ ترجمہ الباب کا پہلے جز کے ساتھ مناسبت اور ربط ہے۔ کیوں معصیت سے بچنا ہے؟ اس لیے کہ معصیت سے اللہ کا غصہ حلال ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے امان سے اور حفاظت سے نکل کر کے اللہ کے عذاب کے اترنے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا، کیا ہے وہ آیت کریمہ، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اس آیت کی جو تفصیل اور تشریح صاحب روح المعانی علامہ آلوسی نے کیا ہے، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اس سے بہترین تفصیل اور تشریح کسی نے بھی نہیں کی، ساوی نے بھی نہیں کی ہے، اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ چلیے، یہ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کا غصہ کس طرح اس کے اوپر جائز ہو جاتا ہے، اس کی تفصیل کو کھول کر کے صاحب روح المعانی علامہ آلوسی نے اس کو بیان کیا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ یہ کون سی نصیحت ہے، 5ویں یا 6ٹھی؟ 5ویں۔ سادس ایاک والفرار من الزحف وان ہلک الناس۔ سادس نصیحت کیا ہے کہ میدانی کارزار سے مت بھاگنا اگرچہ لوگ ہلاک ہو جاوے۔ یہ بھی عظیمت ہے، اس لیے کہ ماقبل میں ابن قدامہ نے مغنی میں نقل کیا ہے کہ 3 صورتوں میں بھاگنے کی اجازت ہے، جس میں سے ایک صورت بیان کرتی ہے کہ سارے مسلمان قتل ہو جائے اور کافر 2 گنا ہو، کفار اور مد مقابل کتنا ہو، 2 گنا ہو، تو اس صورت میں بھی بھاگنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہ جواز تھا، رخصت تھا۔ اور یہاں پر عظیمت کیا ہے کہ اگرچہ کفار 2 گنا ہو اور سارے مسلمان شہید ہو جاوے اور اخیر میں آپ باقی رہ جائے، پھر بھی اپنی جان کو اللہ کے راستے میں دے دینا، یہ عظیمت ہے۔ اور میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ حضرت معاذ صاحب زہد، صاحب تقویٰ تھے، اس سے اللہ کے رسول نے وہ ساری باتوں کی نصیحت کی جو عظیمت پر مبنی ہے، تو یہ بھی عظیمت پر مبنی ہے۔ سابع نصیحت وَإِذَا أَصَابَ النَّاسُ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ۔ جی، جب لوگ ہلاک ہونے لگے اور ان کو موت پہنچے تو تم اسی میں رہنا ثابت قدمی کے ساتھ۔ جب ایسی وبا پھیلنے لگے جس کی وجہ سے لوگوں کی موت واقع ہو، جیسا کہ کورونا کی وبا ابھی چل پڑی تھی، تو جس علاقے میں یہ وبا پھیل پڑی ہو تو اس علاقے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اس دوسری حدیث میں ہے کہ اس طرح کے علاقے میں جانا بھی نہیں چاہیے۔
اگر آپ پہلے ہی سے موجود ہیں تو اس کو چھوڑنا نہیں، اور اگر وہاں موجود نہیں ہیں تو لوگوں کے حالات کو دیکھنے کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے آپ کے دل میں یہ امنگ جاگت تھی کہ جاؤ اور دیکھیں کہ کیا عبرت ہے ایسے لوگوں کا، ہے نا؟ تو اس طرح کی حماقت بھی نہ کریں، اس ایریے میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، تو نہ اس سے نکلنا ہے اور اگر اس میں نہیں ہے تو جانا بھی نہیں ہے۔ دونوں چیزوں سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ دونوں صورتوں میں عقیدے کی خرابی کا خطرہ ہے۔ پہلی صورت میں اگر آپ وہاں ہی سے وہاں موجود ہے اور وہ وبائی امراض پھیل چکی ہے اور وہاں سے نکل جائیں گے تو گویا آپ یہ ثابت کرنا چاہیے، بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اس بیماری کے پھیلنے کی وجہ سے میری موت ہوگی، حالانکہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی دینا اور موت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر آپ اچھے صحیح سالم علاقے میں ہیں اور صحیح سالم علاقے کو چھوڑ کر کے اس علاقے میں آئے جہاں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، خدا نہ خواستہ اس علاقے میں آ کر کے آپ کی موت ہو جاوے تو پھر لوگوں کے عقائد خراب ہوں گے اور لوگ کہیں گے کہ اس علاقے میں آنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے دونوں چیزوں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں سے منع فرمایا۔ تو جو چیز سائنسداں اور آج کل کے ڈاکٹر بتلا رہے تھے کہ اس علاقے میں نہ جائے اور جو اس میں پہلے ہی سے موجود ہے وہ نہ نکلے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول نے آج سے کئی سال پہلے ان چیزوں کو بتلا دیا، اور اس طرح کے واقعات نبی کے دور میں بھی پیش آئے اور صحابہ نے اور نبی نے بھی یہی مشورہ اور نصیحت دی تھی۔ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ، 8ویں نصیحت، سامن نصیحت، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت سے کام لینا۔ تولن کے معنی وسعت، قدرت۔ تولن کی دو تفسیر کی گئی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بعد جو بچے وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دینا، لہذا جو آدمی گھر میں کماتا ہے تو وہ شخص اپنی ذات پر بقدر ضرورت استعمال کر لے اور جو کچھ بچتا ہے وہ اپنے گھر والوں پر صرف کرے، خرچ کرے، یہ آدمی کی ذمہ داری ہے۔ اور تولیق کی دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اپنی وسعت اور استطاعت کے مطابق خرچ کرے، اگر اس کی وسعت زیادہ ہے تو اپنے بچوں پر زیادہ خرچ کرے، اور اگر متوسط ہے تو متوسط درجے کا خرچ کرے، اور اگر بیچارہ غریب ہے تو اسی حساب سے اپنے گھر والوں پر وسعت کرے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی کروڑ پتی ہے اور لاکھوں کا کپڑا پہنتا ہے تو اس کو فضول خرچی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ وہ اپنی وسعت سے خرچ کر رہا ہے۔ یعنی ایک ہے تبذیر اور ایک ہے اسراف، یعنی ایک ہے تبذیر اور ایک ہے اسراف، دونوں میں فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بے موقع محل خرچ کرنا، ٹھیک ہے، وہ تو ناجائز ہے۔ مثلا آپ کسی گناہ کے کام میں اس کو استعمال کر رہے ہیں یا ایسی چیز میں خرچ کر رہے ہیں جس پر خرچ کرنے کے باوجود کوئی فائدہ ہوگا نہیں، تو یہ بے جا محل پر خرچ کرنا یہ تو ناجائز ہے ہر صورت میں۔ اور ایک ہے اپنی وسعت سے زیادہ خرچ کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں جتنی چادر ہو اتنا پاؤں پھیلانا چاہیے۔ تو شریعت اس سے منع کرتی ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے اور خرید رہے 2 لاکھ کی چیز، پھر بعد میں ٹینشن میں ہے تو یہ غلط چیز ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ لیکن آپ کروڑوں کا مالک ہے اور 1 لاکھ کا کپڑا خرید رہے ہیں تو آپ اس کو تبذیر نہیں کہیں گے، اس کو فضول خرچی اس کا حق میں نہیں شمار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ وسعت موجود ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرو۔ اگر تم مالدار ہو تو مالدار کے حساب سے اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، اور اگر تم نے اس طرح خرچ کیا تو یہ کوئی برائی کی چیز نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، ہے نا؟ ہاں، ہمارے استاد محترم مفتی ابراہیم فرماتے ہیں کہ ان کا کوئی دوست یا کوئی پہچان والا تھا، جو بھی ہو، سونا تھا، سونے کی دکان تھی، اتنے پیسے تھے، لیکن جتنے افراد گھر کے تھے اسی حساب سے بیگن پکاتے تھے۔ اگر گھر کے 4 افراد ہیں تو 4 ہی بیگن پکے گا، کتنے؟ 4 ہی، 4 افراد ہے تو 4 ہی آلو پکیں گے، یعنی بالکل ناپ کر کے کھانا پکاتے۔ تو یہ تولیق اس کی نفی کر رہا ہے کہ اللہ نے وسعت دی ہے تو پھر ناپ کر کے عددن ہر چیز کو بنانا، 4 افراد تو 4 اندے ہی بنیں گے، 4 آلو ہی بنیں گے، مکھی چوس نہیں بننا چاہیے۔ پھر
اور اگر نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کم دیا ہے تو اسی پر گزارا کرے. لیکن اس معاملے میں اس قدر افراط و تفریط کا معاملہ ہے، جن کے پاس خوب ہے تو اس طرح مکھی چوس کی طرح رہتے ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے، کلاش ہے، کنگال ہے، لیکن ان کے خرچے اور سپنے بڑے بڑے ہیں. یعنی دکان پکوڑوں کی اور سوچ کروڑوں کی، یعنی دکان پکوڑوں کی اور سوچ کروڑوں کی. تو اب یہ فتنے کا دروازہ کھلتا ہے ٹینشن میں. پھر انسان اتنا مقروض ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خود بھی اپنی جان نہیں لیتا اور دوسرے کی بھی جان نہیں لیتا، یا پھر چوری پر یا الٹے سیدھے کاموں پر چلا جاتا ہے. کیوں؟ ہم نے اس حدیث پر عمل کیا، انتاؤلی اپنی استطاعت کے مطابق. اسی وجہ سے آپ نے وقایہ میں باب النفقہ میں پڑھا کہ بیوی کو جو نفقہ دیا جائے گا وہ شوہر کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے، بیوی کی حالت کا اعتبار نہیں. یعنی اسی حدیث کی بنیاد پر شوہر کی وسعت، جو آدمی خرچ کرے اس کی وسعت کے مطابق. تو اگر مرد مالدار ہے تو مالداری کا نفقہ دے گا، اگرچہ اس کی بیوی کنگال ہو، غریب ہو، جھوپڑ پتی سے آئی ہو، کہ مالداری کا خرچہ دے گا جتنے مالداروں کو دیا جاتا ہے. اور اگر متوسط درجے کا ہے تو عورت کو متوسط درجے کا خرچ دیا جائے گا. اور اگر شوہر غریب ہے تو چاہے عورت غنیہ کیوں نہ ہو، یعنی 10 اسٹار ہوٹل میں کیوں نہ رہتی ہو، پھر بھی شوہر اس کو غریبوں کا نفقہ دے گا. اب عورت کیوں کہہ سکتی ہے کہ میں تو 10 اسٹار ہوٹل میں رہتی ہوں، 5 اور 7 اسٹار نہیں، 10 اسٹار ہوٹل میں رہتی ہوں، میرے ماں باپ 10 اسٹار ہوٹل کا مالک ہے تو مجھے ایسا ہی خرچہ چاہیے. تو اس کو کہا جائے گا کہ جب تجھے معلوم تھا کہ یہ کلاش تھا، اس کے جیب میں خدمت کرنا کچھ نہیں، تم نے کیوں شادی کی؟ تجھے معلوم تھا کہ یہ رکشہ والا ہے، رکشہ والا ہے، پھر بھی تو اس کے محبت میں لطو ہو گئے، وہ شادی کر لی، تو تم نے خود اپنا حق کھویا ہے، اس سے اب تجھے کچھ نہیں ملے گا، بس لطو کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. سمجھ رہے؟ تو انت اولک، مرد اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. تو یہ دو تفصیل کی گئی. ایک تفصیل تو کیا ہے کہ اپنی ذات پر خرچ کرے اور جو بچے پھر اپنے بال بچوں پر خرچ کرے. دوسری تفصیل زیادہ واضح اور راجح ہے کہ مرد اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے اہل و عیال پر. وَلَا تَرْفَعُ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا. نویں نصیحت کہ لاٹھی کو ادباً اپنے گھر والوں پر اٹھانا. کیا مطلب؟ اوپر سامن نصیحت ہے کہ خوب خرچ کرو کھول کر کے. تو کسی کو غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ خوب ان کو عیش و عشرت کراؤ، آرام کراؤ، سب کچھ کراؤ. لیکن اللہ کے رسول نے یہ بھی فرما دیا کہ ان کے اوپر وسعت اور عیش و عشرت کے اسباب اور آرام کے اسباب مہیا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب آرام مہیا کرنے کے بعد ان کو آوارہ چھوڑ دو. اس لیے کہ عامتاً ایسا ہوتا ہے کہ جب اولاد پر اسباب راحت کھول دیے جاتے ہیں بھرپور تو پھر وہ نافرمان بن جاتے ہیں، ضدی بن جاتے ہیں اور غلط راستے پر چل پڑتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اسباب فرحت اور اسباب آرام مہیا کرنے کے بعد آوارہ ہو جاوے تو ضرورت پڑے لاٹھی اٹھانے کی، لاٹھی اٹھانا چاہیے ادباً، ظلماً نہیں، ادباً. جی. اور آج کل ہماری قوم ادباً لاٹھی اٹھانے کو برا سمجھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جی. اس سے معلوم ہوا کہ وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اپنی اولاد پر، لیکن اس کو ہر چیز اس طرح دینی چاہیے کہ اس کو نعمتوں کی قدر اور احساس ہو. جو بھی چیز مانگے آپ فوراً، آپ کے پاس پیسے ہے کوئی بات نہیں آپ دے دو جو چاہے وہ مانگے، لیکن اتنی وسعت کر دینا کہ جب بھی وہ حضرت مانگے آپ حاضر کر کے دے دو، جس کی وجہ سے نعمتوں کی قدر اس کے دل میں نہ رہے اور بغاوت پر اتر آئے. یہ مناسب نہیں ہے اولیاء اور والدین پر. آج کل یہ کمی مالدار میں پائی جاتی ہے کہ جہاں بھی بچے نے کچھ فرمائش کی فوراً دے دیا، پھر وہ آوارہ ہو جاتے ہیں. جب وہ چیز نہیں ملتی ہے تو وہ غلط راستے پر اتر آتے ہیں. اور یہی حال اس واقعے کا جو بھی میں نے سنایا کہ ماں باپ نے اس کو ہر چیز دلائی، اب مزید اس کو چاہیے تو اس کی فرمائش پوری نہیں ہوئی تو وہ قتل پر اتر آیا. جی. وَأَخِيفُمْ فِي اللَّهِ. اور 10ویں نصیحت ان کو اللہ سے ڈراتے رہنا. سب سے اہم نصیحت کہ سب کچھ خرچ کرو، ادباً بھی ان کی پٹائی کرو، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ کا خوف دلاتے رہنا، یعنی فضائل اعمال کی تعلیم کرتے رہنا گھر میں، تاکہ دل میں اللہ کا خوف رہے. چلو آگے کی روایت تو ہو چکی ہے، باقی ہے. چلو.
دیکھیے راوی کا اسم گرامی حذیفہ بن یمان العبسی ہے. حذیفہ بن یمان العبسی ہے. اجل صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اجل صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. آپ کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو منافقین کے نام اور احوال بتلا دیے تھے. آپ کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منافقین کے نام اور احوال بتلا دیے تھے. یہی وجہ ہے کہ جس جنازے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوتے اسی جنازے میں حضرت عمر بھی شریک ہوتے ورنہ نہیں شریک ہوتے. یہی وجہ ہے کہ جس جنازے میں حضرت حذیفہ شریک ہوتے تو حضرت عمر بھی شریک ہوتے اور اگر وہ شریک نہ ہوتے تو حضرت عمر بھی شریک نہ ہوتے. آپ فاتح ایران ہیں. ایران کا دارالسلطنت مدائن ایران کا دارالسلطنت مدائن میں ایوان کسریٰ کے پاس ایران کا دارالسلطنت مدائن میں ایوان کسریٰ کے پاس آپ کی قبر ہے اور سن ہجری 35 میں آپ کا انتقال ہوا. 35 میں آپ کا انتقال ہوا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نفاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اب آج یا تو کفر یا ایمان. اس روایت کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. کیا مطلب؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نفاق نبی کے دور میں تھا، اب تو یا تو صرف ایمان یا کفر ہے. تو کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ نفاق ختم ہو گئے، اب منافقین کا دور نہیں رہا؟ تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں عام محدثین کے یہاں پر لفظ حکم مقدر ہے اور اس طرح ہے حکم النفاقی کہ نفاق کا حکم نبی کے دور میں تھا، اب نفاق کا حکم اس دور میں یعنی ہمارے دور میں ختم ہو گیا تو ایمان یا کفر ہے. نبی کے زمانے میں منافقین کا حکم کیا تھا؟ نبی کے زمانے میں منافقین کا یہ حکم تھا کہ ان کے مال اور جان کی حفاظت عامت المسلمین کی طرح محفوظ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح عام مسلمانوں کی جان اور مال محفوظ ہے اسی طریقے سے منافقین کی جان اور مال بھی محفوظ ہے، ان سے تعرض نہ کیا جاوے. تو چند مصلحتوں کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو ان کو قتل کرنے سے منع فرمایا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا تھا کہ کون کون منافقین ہیں مع اسماء کے، ان کے ناموں کے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتوں کی بنیاد پر ان سے تعرض اور قتل و قتال نہیں کیا. اب چونکہ وہ مصلحتیں ختم ہو گئی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی منافق پایا جائے اور اس کے نفاق کا علم ہو جائے قرائن قویہ کے ذریعے سے یا یقین کے ذریعے سے تو اب ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں. نبی کے زمانے میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن اب قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ مصلحتیں باقی نہیں رہی. یہ مطلب ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا کہ اب نفاق نہیں رہا، مطلب یہ کہ نفاق کا حکم نہیں رہا. اب اگر کوئی منافق پایا گیا تو اس کو منظر عام پر قتل کر دیا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی نفاق نہ کرے. معلوم ہوا کہ منافقین جس طرح اس دور میں تھا اس دور میں بھی اور ہمیشہ منافقین رہیں گے جو باطن سے صرف اور صرف کافر رہیں گے اور اپنے ایمان اپنے کفر کو چھپاتے رہیں گے لیکن ظاہراً اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے بتلائیں گے.
تو ایسے منافقین ہمیشہ رہیں گے اور تا قیامت ایسے منافقین باقی رہیں گے. جیسا کہ بہت سارے آپ کو ایسے مسلمان ملیں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں یا پھر نبی پر کیچڑ اچھالتے ہیں، جیسے تسلیمہ نسری بنگال میں بہت مشہور شخصیت گزری ہے، اس کا بہت چلا تھا، معلوم نہیں کیا جی. تو اس طرح کے بہت سارے افراد اس امت میں ماضی میں گزرے اور ابھی بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نبی کی برائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ صرف نام کے مسلمان انہیں حقیقت منافقین ہیں اور انہوں نے اپنا نفاق خود زبان سے نبی کی توہین کر کے بیان کر دیا. اس وجہ سے الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شاتم رسول کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ اس کے سر کو بدن سے الگ کر دیا جائے. انہوں نے تو اتنی شدت اختیار کی کہ شاتم رسول اگر توبہ کر لے تب بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جیسے ہی پکڑا جائے اس کے سر کو قلم کر دیا جائے. اگرچہ فقہائے حنفیہ کے وہاں توبہ کے بعد اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس کے سر کو قلم نہیں کیا جائے گا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اس کی بہت تفصیل ہے، فقہ کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے. بہرحال تو اگر شاتم رسول ہے، کھلم کھلا نبی کی برائی کرتا ہے تو یہ اس کی منافقت کی علامت ہے. صرف اس نے اقراری طور پر زبانی طور پر اپنے مومن ہونے کا اقرار کیا ہے لیکن دلی طور پر وہ منافق ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ منافقین کا دورہ ہمیشہ رہے گا اور اس طرح کے افراد ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے. چلیے وہ کون کون سی مصلحات تھی منافقین کو قتل نہ کرنے کی؟ میں نے بتلا لیا کہ جلالین وغیرہ میں اس کی بحث آ چکی ہوگی. 3 اسباب اور 3 مصلحتیں بیان کرتے ہیں عام متن. ایک سبب استناس، دوسرا سبب دفع سوء ظن اور تیسرا سبب تکثیر سواد مسلمین. استناس، تکثیر سواد مسلمین اور دفع سوء ظن. سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا ہے نہیں؟ استناس مانوس کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس رکھتے تھے تاکہ وہ بعد میں مانوس ہو جاوے اور صحیح معنی میں اسلام کو قبول کرے، دل سے مؤمن ہو جاوے. اور بہت سارے منافقین بعد میں سدھر بھی گئے تھے اللہ کے رسول کی محبت کو دیکھ کر کے. تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو قتل نہیں کیا. کیوں؟ اللہ کے رسول کو امید تھی کہ وہ کبھی نہ کبھی سدھر جائیں گے اور اکثر سدھر بھی گئے تھے. کچھ ایسے تھے جو نہیں سدھرے. تو یہ استناس کا مطلب ہے. دوسرا سبب دفع سوء ظن، کہ اگر ان کو قتل کیا جاتا تو دوسرے کافر کو یہ خراب امپریشن پڑتا کہ مسلمان ہی کو قتل کر رہے ہیں، اپنے ہی برادری کے لوگ قتل کرتے. یہ کیسا مذہب ہے کہ جو اپنی برادری کے لوگ ہی اور اپنے مذہب کو اپنے ذاتی مذہب کو، باطن مذہب کو چھوڑ کر کے ان کے مذہب میں جا رہا ہے، پھر بھی اس مذہب والے، اسلام والے ان کا تحفظ نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ دیگر لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے رکاوٹ کا سبب بن سکتا تھا. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو قتل نہیں کیا، باوجود کہ وہ جانتے تھے کہ یہ منافق ہے اور اسلام کو نقصان پہنچا رہے. اگر اس طرح کا منافقین کے قتل کا سلسلہ جاری رہتا تو پھر دوسرے لوگ اسلام قبول کرنے سے ہچکچاتے. تو اس دفعہ سوء ظن کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے ان کو قتل نہیں کیا. تیسری وجہ تکثیر سواد المسلمین، مسلمان کی جماعت کو اور ان کے افراد کو بڑھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال نہیں کیا. اب یہ تینوں چیزیں نبی کی وفات کے بعد نہیں رہی ہے مصلحتیں. اس وجہ سے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ یا تو اب ایمان ہے یعنی مکمل مومن رہے، اور اگر وہ مومن نہیں ہے بلکہ اپنے نفاق کو ظاہر کر رہے تو وہ کفر کے حد میں داخل ہو چکے ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے. اور وہ صرف کافر ہی نہیں بلکہ وہ زندیق ہے، الحاد ہے. اور زندیق اور الحاق یہ منافق اور کافر سے بھی زیادہ بدتر ہے. یعنی کفر کی سب سے بدترین صورت الحاد اور زندیق ہے، زندقہ. یعنی زندقہ اور زندیق کس کو کہتے ہیں؟
ماقبل میں اس کی تعریف ہم بتا چکے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان بتلائے لیکن ضروریات دین اور دین کے جو احکام متواترہ ہے اس میں ایسی تعویل کرے جو امت مسلمہ اور اجماع کے بالکل خلاف ہو. تو اور اس کا حکم بھی بہت سخت ترین ہے. اس سے زندیق وہی جو نفاق کرتا ہوا پکڑا جائے اور اس کا نفاق واضح ہو جاتا ہے، وہ زندیق کے حد میں اور اس کے دائرے میں آ جاتا ہے. تو زندیق کا حکم کافر اور مرتد سے بھی زیادہ سخت ہے. مرتد کا حکم یہ ہے کہ اس کو جیل خانے میں ڈال دیا جاوے اور گرفتاری کے بعد اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا. لیکن زندیق ایک مرتبہ گرفتار ہو جاوے تو گرفتاری کے بعد اگر وہ اپنے الحاد کا داعی تھا تو گرفتاری کے بعد توبہ کے بعد اس کو معاف نہیں کیا جائے، قتلاً اس کو مار دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا. ہاں لیکن گرفتاری سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے یا اپنے زندقہ کا داعی نہ ہو تو پھر کچھ گنجائش نکل سکتی ہے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا.